اس کا مطلب یہ ہے کہ اسلامکلی پاکستان نہیں چلایا جا سکتا، نہ چلایا جا رہا ہے ان حالات میں. اسلامکلی کا مطلب ہے کہ اگر حنفی قاضی القضاء کوئی فتویٰ دیتا ہے، تقی عثمانی صاحب میں مثال دیتا ہوں، کہتے ہیں نا کہ فلاں چیز کرنا حرام ہے، تو دیوبندیوں کے اوپر یہ علت بیٹھ جاتی ہے کہ بھائی یہ تو پھر اب ہماری تو آخرت لائن لگی. سو اگر تقی عثمانی صاحب کہتے ہیں نا جہاد فرض ہو گیا تو حافظ منیر صاحب کا جہاد کرنا فرض ہو گیا. حافظ منیر صاحب اگر جہاد نہیں کرتے تو وہ حرام لائف گزارتے ہیں اکارڈنگ ٹو تقی عثمانی صاحب لیٹسٹ فتویٰ. رائٹ، سمجھے بات؟ یہ ذرا پرابلم اسٹیٹمنٹ سمجھ لیں آپ. اہل سنت والجماعت کے سارے علماء نے وہاں پہ جہاد فرض کیا، ٹھیک ہے. اور اہل سنت والجماعت کے جو 3-4-5 اسپیکر جن کی آپ بات کر رہے ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں نہیں جہاد نہیں کر سکتے ہم، ٹھیک ہے. قاضی القضاء کہہ رہا ہے جہاد فرض ہے، ریگولر اسپیکر کہہ رہے ہیں نہیں ہم نہیں کر سکتے، آرمی کہہ رہے ہیں نہیں ہم نہیں کر سکتے، سیاستدان کہہ رہے ہیں ہم نہیں. یہ سارے حنفی ہیں، یہ سب حنفی ہیں، یہ سب اہل سنت ہیں جن کے اسلامک لیڈر کہتے ہیں جہاد فرض ہے، اور ہر شعبہ کہتا ہے نہیں ہم تو نہیں کر سکتے. بچیاں واپس جو بچ گئی ہیں وہ بلا لو، ہم دروازے کھولنے کی اپیل کر سکتے ہیں، جہاد فرض کہاں سے بولنا شروع کر دیں. یہ ہمارا بل پاس کرانے کا تمام علماء کرام کے لیے میسج ہونا چاہیے کہ سر خدا کا واسطہ پارلیمنٹ ہاؤس پہ پریشر ڈالیں، آپ کو ہر قسم کی تکلیف دینے کے لیے ہم تیار ہو جائیں گے. آپ کو ووٹ نہیں ڈلے گا، آپ کی اوقات کے آپ کو کون سی تکلیف ملی، آپ کو گھر بھیجیں گے. پھر 4 دفعہ علماء کانفرنس بلائی جا چکی ہے پچھلے 7-8 سالوں میں. کچھ تو سوچ لیں. نواز شریفوں کو نہیں بلایا جاتا، زرداریوں کو، الطاف حسینوں کو، عمران خانوں کو نہیں بلاتا، علماء کو بلایا جاتا ہے. اس کا مطلب ہے کہ یہ آپ سے ڈرے ہوئے ہیں، کب سمجھیں گے یہ لوگ. مگر وہ بس وہ نہیں، بس ان کو بھی کیا کہوں میں، ان کو تو یا تو سمجھ نہیں آ رہی کہ دنیا کیسے چلتی ہے، یا وہ بھی اسی گیم کے پان ہے بس. اور میں اچھی نیت اچھا اس نے دھیان رکھ کے بیٹھا ہوں. چلیں مالا سر یہ کوئی کہانی ایسی. مجھے بھی پتا ہے نواز شریف 10 دفعہ پیدا ہو جائے گا، یہ والا بل پاس کرائے گا تو ٹھیک ہے کوئی بات نہیں. نواز شریف کو ووٹ ڈالنا حرام ہے، یہ فتویٰ نہیں چاہیے ہمیں کیا ہے. میرا سر علماء کے لیے میسج ہے کہ فتویٰ پورا لکھ دیں کہ جہاد فرض ہو گیا ہے. اگر حکومت نے جہاد کے لیے آرمی کو نہ بھیجنے کی پیشرفت نہ کی تو اس حکومت کا کسی بھی لیول کے اوپر ساتھ دینا حرام ہے. ان لوگوں کو ووٹ ڈالنا ہی حرام ہے، ٹھیک ہے. یہ فتویٰ پورا ایسے ہوتا ہے. یہ کریں گے تو پارلیمنٹ ہاؤس میں تو کسی کو پتہ بھی نہیں ہے. پتہ ہے پارلیمنٹ ہاؤس میں پارلیمنٹیرینز کو پتہ بھی نہیں ہے کہ تقی عثمانی صاحب نے یا منیب الرحمان صاحب نے فتویٰ دے دیا. یہ طارق مسعود صاحب کے ساتھ اگر آپ کا سیشن ہونا تو ان سے پوچھیے گا کہ سارے دین نے جہاد فرض کیا ہے، جو کہہ رہے بغاوت سکھاؤ، یا تمہارے تقی عثمانی نے جہاد فرض کیا ہے. یہ اسے کو جا کے بغاوت سکھاتا ہے. میرا خیال ہے طارق مسعود صاحب کو تقی عثمانی کی ویڈیو نہیں پہنچ چکی، نہیں تو انہوں نے ریلیز کر دی ویڈیو کہ یہ بغاوت سکھا رہا ہے تقی عثمانی ہمیں، یہ نوجوانوں کا پوٹینشیل خراب کر رہا ہے، اس کو ایجنسیاں اٹھا کے چمڑی دے دے گی. یہ طارق مسعود صاحب کی اگلی ویڈیو تقی عثمانی صاحب کے بارے میں یہ آنی چاہیے. سمجھ رہے یہ غور سنے. طارق مسعود صاحب کہتے ہیں ایجنسیاں اٹھا لیں گی چمڑی دے. یہ وہی نفسیات ہے جس میں محمد علی مرزا سے غامی صاحب نے بولا ہے کہ نہیں ان کو فلسطینیوں کو چاہیے، نہیں تو اسرائیلی چمڑی دے دیں گے. اسرائیلیوں ایجنسیاں اٹھا کے لے جائیں گی، فلسطینیوں کی چمڑی دے دیں گے، مار دیں گے. وہ اسرائیل میں فلسطینیوں کو ڈرا رہا ہے اور یہ پاکستان میں پاکستانیوں کو ڈرا رہا ہے. تو کوئی بات نہیں، اپنے مسلمان بھائی ہیں، کون کہہ رہا ہے کہ غیر مسلم کافر ہیں. ہر طرح کا بندہ ہوتا ہے. بس ان کو یہ کام نہ دیں کہ ان کا کام نہیں ہے. ان کا کام تھا کہ نماز، روزہ، زکوٰۃ، طلاق، استنجا، ٹخنوں سے اوپر پانچے کرو، منہ کا پردہ ہے کہ نہیں. یہ آپ کے کام ہے. ادھر رہے آپ ادھر کدھر آ گئے؟ What are you doing talking about مسلمانوں کا بگر آبجیکٹو پرپس کیا، اور کون سی موقع کے اوپر اسٹریٹجک موومنٹ اور مینوورز کیا ہوتی ہے. یہ کیا کام کرنا شروع ہو گئے آپ لوگ. اور میں ابھی بتا دوں غامدی صاحب یہ اسپیشل میسج. اس ٹائم پہ اگر امام مہدی آتے رہے تو وہ مانتے ہی نہیں ہے امام مہدی کو، دیکھیں. مگر اس ٹائم پہ اگر امام مہدی آتے تو آپ کے نیریٹو میں ہمیں ان کی بیعت نہیں کرنی چاہیے. اگر اس ٹائم پہ محمد علی مرزا صاحب کو میں میسج دے رہا ہوں، اگر اس ٹائم پہ امام مہدی آ جائیں، ظاہر پاکستان میں تو نہیں آئیں گے نا، تو آپ کے خیال سے بہت ہی بڑی ٹیکٹیکل غلطی ہے کہ 30,000 بندے لے کے 121 جھنڈوں کے خلاف لڑائی کے لیے چلا گیا وہ. اس ٹائم اگر امام مہدی آ گئے تو آپ دونوں کے نیریٹو کس طریقے سے اشکارا ہو کے سامنے آ جائیں گے. 80 جھنڈے یورپ سے آنے ہیں خالی، اور 30,000 بندہ امام مہدی کے پاس ہونا ہے. کیا ہی علی مرزا صاحب آپ کے لیے میسج ہے، کتنی بڑی کوئی ٹیکٹیکل ایرر تھا. مگر آپ نے پھر بات جانا، آپ سے تھوڑی سوال ہونا ہے، آپ سے تو کوئی سوال ہی نہیں ہونا. وہ تو ادھر لڑائی ہونی ہے قسطنطنیہ میں، آپ سے کیوں سوال ہونا اس کا. مطلب ایک اسٹوڈنٹ ٹیچر کے پاس جا رہا ہے، اس کو پتا ہے اس نے غلطی کی ہوئی ہے، تو ڈنڈا مارنے سے پہلے ہی مرغا بن رہے ہیں کہ سر آپ کو اچھا لگے گا کہ میں پہلے ہی مرغا بن جاتا ہوں، تو آپ نے جہاں 100 ڈنڈے مار رہے ہیں 10 مار لگے. یہ وہ لوگ ہیں. کوئی بات نہیں، اس طرح کے بھی ہوتے ہیں. ہماری گوروں کی یہ جو پوری 100 سال کی ٹینیئر کے اندر یہ نفسیات ان کو ڈنڈے مار مار کے ڈالی گئی ہے. نہیں سارے غامدی صاحب وغیرہ سارے کہ جو جنگ جیت نہیں سکتے وہ لڑنی نہیں چاہیے، یہ ان کا بیس نیریٹو ہے. یہ سوچیں، یہ نفسیات اور فلسفی ہے ان کی. ان کو بتا دیں کہ to make a difference you don't have to win every battle but you have to fight every battle to make any difference. جب آپ روح گردانی کریں گے، الٹے پیر کریں گے، بھاگیں گے لڑائی سے، تو آپ بے شرمی اور بے غیرتی نہیں خالی پھیلائیں گے، آپ اپنی نسلیں خسیس کر دیں گے ساری، پھر صرف غلام پیدا ہوں گے.
یہ آپ نے جن جو پالا یہ غیر اللہ کا جن ہے. مرزا صاحب آخری دفعہ آپ سے گزارش کر رہا ہوں, اگلی دفعہ میں پراپر کیمپیننگ کروں گا کہ اس طرح کے نیریٹو کو غیر اسلامی ڈکلیئر کرنے کے پیچھے بھی موومنٹ کی جائے. پھر کچھ شرم کریں. نہ دینا ہے نہیں بگ ہوپ سمجھو, آپ کا پورا پیٹرن یہ بتا رہا تھا, اور کچھ شرم کریں. ربی صاحب نے تو میں کچھ نہیں کہتا, آئی ڈونٹ تھنک آئی ہیو اینی ایکسس ٹو اٹ, بٹ اس عمر تک پہنچنے کے بعد تھوڑا سا تو بندے کو آ رہتا ہے. آپ نے کیا کیا جان بچا کے کر دینا ہے ربی صاحب. How many years do you think you're going to save? This is a very bad balance sheet you're trying to balance. Very bad balance sheet you're trying to balance. صحیح ہے. آخرت میں ان الفاظ کے سوال کوئی پوچھے نہ پوچھے, میں تو پوچھوں گا کہ یا اللہ اس دغا کا بدلہ دے ان کو کہ مائکرو فون میں انہوں نے دغا کیا اپنی قوم کے ساتھ, اپنے بچوں کے ساتھ. فلسطینیوں کی بات نہیں کر رہا ہوں میں, پاکستانی بچوں کی بات کر رہا ہوں. یہ ان کے ساتھ انہوں نے دغا کیا.